سنو اے تہجد میں رونے والی خاموش لڑکی، صبر کرو، اللہ تمہاری تڑپ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ یقین کرو، اللہ تمہارے سجدوں میں کی ہوئی سرگوشی سے اچھی طرح واقف ہے۔ تمہارے صبر اور یقین کے بعد اللہ نے شکر کا وقت بھی رکھا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تم پیاری ہو اللہ کی، اسی لیے تو وہ تمہیں بار بار آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ تم نادان ضرور ہو، مگر اللہ نے تہجد میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ صبر کے امتحان اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہی رکھی ہیں۔ تو مایوس نہیں ہو، تمہارا یقین تو اللہ ہے نا۔ تمہارا یہ نمازوں میں رونا بے وجہ نہیں ہے، اور بے فکر ہو جاؤ، یہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ وہ آنسو جو اس کے لیے بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کو وہ پانی سے موتی بنا دیتا ہے۔ اس کے حوالے جو بھی ہوتا ہے وہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ وہ ایک آنسو کو اتنی محبت سے سنبھالتا ہے تو سوچو وہ ان دعاؤں کو کتنی خوبصورتی سے رکھے گا جو صرف اس سے مانگی گئی ہیں۔ وہ ان سجدوں کو کیسے بھولے گا جو تکلیف میں صرف اسی کے آگے کیے گئے ہیں۔ وہ سب دیکھنے والا ہے، اس کی نظر ہر چیز پر ہے، اور بہت جلد آسمان سے تمہارے صبر کا صلہ آنے والا ہے۔ اللہ تمہارے سارے دکھ درد تکلیف ختم کرنے والا ہے۔ اب وہ خوشیوں کی بارش کر کے تمہارے سارے غم دھو دے گا۔ تمہاری دعائیں، تمہارے آنسو، دیکھو کچھ بھی رائگا نہیں جائے گا۔ اب تو تمہاری زندگی میں معجزہ ہوگا۔ اب تم خوشیوں کو اپنی زندگی میں آتا دیکھو گے۔ میرا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ تکلیف دیتا ہے تو ختم کرنے کا انتظام بھی کر رکھتا ہے۔ اللہ غم دیتا ہے تو خوشیاں بھی نصیب کرتا ہے۔ بے شک ہر غم کے بعد آسانی ہے۔ سنو اے چاند سے لوگو، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ہم سب کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ بے شمار سوال کرتے ہوں گے اپنی زندگی کو لے کر۔ کوئی غریبی سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد سے پریشان ہوگا، کوئی اولاد مل جائے اس تڑپ میں ہوگا، کوئی نکاح کے لیے پریشان ہوگا تو کوئی نکاح کر کے پریشان ہوگا، کوئی کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا تو کوئی کچھ نہ کچھ پریشانی میں پھنسا ہوگا۔ مختصر یہ کہ ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ تکلیفیں انسان کے دماغ میں بے شمار سوال پیدا کرتی ہیں۔ بندہ تکلیفوں میں تڑپتے تڑپتے پہنچتا ہے اپنے رب کے پاس، اور وہاں بیٹھ کر اس کے لبوں پر جو شکایتیں آتی ہیں وہ اپنے رب کو بیان کرتا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا سلسلہ کہ یا اللہ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا سب ہو رہا ہے؟ اتنی بڑی آزمائش میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ یا اللہ میرے صبر کا صلہ مجھے کب ملے گا؟ یا اللہ ایسی کون سی خطا یا گناہ ہوا ہے مجھ سے جو میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے؟ یا اللہ میں کیسے دعا مانگوں کہ تو میری دعا کو سن لے؟ ایسی کون سی رکاوٹ آ رہی ہے میری دعاؤں میں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ یا اللہ تو مجھ سے ناراض تو نہیں؟ یا اللہ اور کب تک ان دنوں سے گزرنا ہوگا؟ یا اللہ یہ سب جو بھی غلط ہوا اسے آپ چاہتے تو نہیں ہونے دیتے۔ یہ سب کے پیچھے کیا ہی راز چھپا ہوا تھا جو میرے ساتھ یہ سب ہوا؟ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں؟ تو اس طریقے سے روزانہ ہم سبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہوں گے، ہے نا؟ اور کیوں نہ کریں، کرنا ہی چاہیے۔ آخر ہماری مدد کون کرے سوائے اللہ کے؟ بے شک یہی تو وہ ذات ہے جہاں سے مدد ملے گی اور راستے کھلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر سوال کرنا بھی نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ٹرسٹ می، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی بیٹھ سکتا ہے جسے وہ بٹھانا چاہتا ہے، ورنہ آپ خود اپنے آس پاس دیکھ لو، ایک تعداد مسلمانوں کی ہے جو بے شمار پیسہ کما رہے ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، انہیں سب نصیب ہے سوائے اللہ کے سامنے بیٹھنا۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ کی پناہ، یہ اللہ کریم کا عذاب ہے ان بد نصیبوں پر۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے نہیں بلاتا،
آج آپ اللہ سے جو بھی سوال کر رہی ہیں، یقین کیجیے سب کے جواب ضرور ملیں گے بہت جلد۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قریب جا کر اس سے سوال کر رہی ہیں تو یہ آزمائشیں ہی ہیں، کیونکہ آزمائش ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، سجدوں میں لذت ڈال دیتی ہے، اللہ پاک کی سچی محبت ڈال دیتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب سے اور قریب ہو جائے۔ یقین کیجیے ان آزمائشوں کے بعد ہی تو خوبصورت اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانیاں ہیں۔ کتنے ہی مشکل اور دشوار حالات کیوں نہ ہوں، کبھی بھی اللہ کریم کی ذات سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوری کائنات آپ کے ساتھ دغا کر سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا توکل رکھیں۔ اللہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، آپ کی پریشانی کو پلک جھپکنے سے پہلے ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسے پکارتے رہو، اس سے مدد مانگتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرو، صرف ہاتھ اٹھا کر ایسے نہیں کہو کہ یہ چاہیے یہ کر دیں، وہ چاہیے وہ کر دیں، نہیں، بالکل ایسے نہیں۔ اس سے بات کرو، جائے نماز پہ بیٹھ کے اس سے باتیں کیا کرو، نماز کے بعد اسے اپنا حال دل سنایا کرو، اسے بتاؤ کہ کس دور سے آپ گزر رہے ہو، کیا تکلیف ہے جو آپ ایسا فیل کر رہے ہو۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس سے شیئر کیا کرو، اس کو بتاؤ کہ پورے دن آپ کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، کس کی بات سے آپ کا دل دکھا، کس جگہ پر آپ نے صبر سے کام لیا۔ ہر ایک بات کو ایسے بتاؤ، اس یقین سے بتاؤ کہ بس وہ آپ کو سن رہا ہے، اینڈ یقین کیجیے وہ آپ کی شیرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے، لیکن آپ کا اس طریقے سے اس کو سب کچھ بتانا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا یقین صرف وہی ہے، آپ کا مددگار آپ نے صرف اسی کو بنایا ہے، آپ کا توکل صرف اسی پر ہے، آپ کی امید صرف وہی ہے، آپ کی پریشانیاں صرف اسی کے چاہنے سے اور اس کی مدد سے ختم ہوں گی، اور اس انداز سے آپ اپنے رب سے سب سے قریب تر ہوں گی، اور رب کریم کی حقیقی اور سچی محبت آپ کے دل میں قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو اپنے رب سے دعا مانگتے رہیں، اپنے حال دل اسے سناتے رہیں۔ بے شک کون مدد کرے سوائے اللہ کے۔ اللہ سے بات کرو، اس کے ساتھ میٹنگ آپ جماتے رہیں گے تو اپنا مقام اس کی نظر میں اونچا کرتے رہیں گے۔ تمہیں بھلے اس سے محبت ہو نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تبھی تو اس نے تمہارے سینوں میں دل بنا کر اس کا سکون اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ وہ کبھی بھی بلا وجہ تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، اور اس لیے تمہیں جب کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں نہ دینا ہوتا جو ہم چاہتے ہیں تو وہ ہمیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا۔ وہ نہ چاہے تو کچھ بھی ممکن نہیں، وہ جسے تم پانا چاہتے ہو تمہارے ہاتھوں سے بھی چھینا جا سکتا ہے، اور اگر وہ چاہ لے تو کون ہے جو اسے ہونے سے روک دے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس نے وہی رکھا ہو تمہارے لیے جو تم چاہتے ہو، اور یہ صرف امتحان ہو جس کے بعد وہ سب ملنے والا ہو۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ آزمائش سخت ہے تو کیا ہوا، تمہارا رب کمزور تو نہیں۔ تم یہ نہ سوچو کہ مشکل کتنی بڑی ہے، تم بس اتنا یاد رکھو کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، اور جب دعا مانگ ہی رہی ہو تو اسے ناقبول ہونے کے وسوسے پال کر ضائع نہ کرو۔ آخر اس نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گنجائش رکھ کر ہی تمہیں مانگنے کی توفیق دی ہے۔ نصیب کا بدلنا بھی تو نصیب ہی ہوتا ہے۔ دعاؤں سے کیا ہے جو نہیں مل سکتا، سچی لگن سے ڈھونڈنے والے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر وہ کچھ دینے میں دیر لگا رہا ہے تو یقین جانو وہ تمہارے لیے واقعی بہتر نہیں ہے، اس کے نہ دینے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا
کہ تم پکارو اور وہ جواب نہ دے اور وہ انسنا کر دے، اسے تو بن بتائے ہی سب خبر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچ کر شکر ادا کیا کرو کہ وہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی صحیح مگر وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ چاند کو چمکتا دیکھو گے تو پھر ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش تمہارے ہاتھ جلائے گی۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا مگر اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو فیصلے اس کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ جنہیں وہ پسند نہیں فرماتا انہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا، تبھی تو وہ دور ہے اس سے۔ یہ دنیا کے میلے بھی تو جمیلے ہیں، ابھی سمجھ نہیں آتی مگر وقت سمجھا دیتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں ساری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں، ساری چاہتیں لوٹا دیتا ہے، بشرطے کہ اس آزمائش میں تم اپنا یقین نہ ٹوٹنے دو۔ کبھی کبھی تمہاری تقدیر تم سے ایک دعا کی دوری پر ہوتی ہے۔ کہیں بھی جب سکون نہ ملے وہ سکون وہ سجدے میں مل جاتا ہے۔ تمہاری نیند سے خالی کوئی بھی رات، تمہاری آنکھ سے نکلا کوئی بھی آنسو، وہ ہر لمحہ جہاں تمہیں رونا تھا مگر تم نے صبر کر کے مسکرا دیا، کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ بس تم یقین رکھو اللہ پر۔